ہمارا قائم ظہور کرے گا. کس کی روایت ہے یہ؟ ابان بن تغلب کی. کہتا ہے کہ میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ مسجد الحرام میں بیٹھا تھا، یعنی صحن کعبہ مسجد الحرام میں بیٹھا تھا. اچانک مولا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہتا ابان تجھے ایک بات بتاؤں، میں دیکھ رہا ہوں یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا، یہاں 313 جانباز جمع ہو جائیں گے. ان کے گلوں میں تلواریں حمائل ہوں گی، ان تلواروں پہ ان کا نام، ان کے باپ کا نام اور ان کی صفات تک لکھی ہوئی ہوں گی. اور اے امان، ابھی ان 313 میں سے کسی کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، اور یہ 313 گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے ہمارے قائم کے گرد، ہمارے آخر کے گرد. اور منادی ندا دے رہا ہوگا کہ یہی مہدی ہے جو ان کے بیچ میں ہے، اور یہی وہ فیصلے کرے گا کہ جب کسی گواہ کی سے ضرورت نہیں پڑے گی. یہ سلیمان کی طرف فیصلے کرے گا، اس کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں دیکھ رہا ہوں کہ 313 جمع ہے. اس کے بعد ابو بصیر بھی بیٹھے. ابو بصیر سے کہتے ہیں ابو بصیر کیا ہوگا جب حلقہ مکمل ہو جائے گا اس کا، مکے سے نکلے گا جب ہمارا آخر، جب اس کا حلقہ مکمل ہو جائے گا. تو اب ابو بصیر سوال کرتے ہیں مولا وہ حلقہ کیا ہے؟ کہ وہ حلقہ 10,000 شیعہ اس کے گرد، یعنی شم میں امامت کے گرد پروانہ وار ہوں گے. اتنا مضبوط حلقہ بنا لیں گے کہ کسی کی مجال نہیں اس کے نزدیک پہنچ جائے. آپ نے دیکھا امام ہے، جیسے مولا کائنات رسول خدا کی سپر تھے، ڈھال تھے نا، تو وہ ذہن سے نکال دیجئے. خود امام کی سیکورٹی ہوگی، امام کیسے جانثار ہوں گے کہ 10,000 کا حلقہ ہوگا اور کسی کی مجال ہے کہ اس حلقے کو توڑ کے امام تک پہنچ جائے. کہ ایسے جانباز، ایسے دلیر ہوں گے وہ 10,000. اس وقت جب وہ 10,000 کا حلقہ مکمل ہو جائے گا، اس وقت پھر وہ مکے سے باہر نکلے گا اس لشکر کو لے کے. اور جب وہ نکلے گا تو ابر کے ٹکڑوں کی طرح سے مختلف قبائل سے اس کے چاہنے والے نکل کر جھوک در جھوک اس کے لشکر میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک عظیم الشان لشکر بن جائے گا کہ جس کی قیادت وہ کرے گا. اور ایک منادی ندا دے گا کہ یہی ہے علی کے شیعہ، علی بھی حق پر ہے اور علی کے شیعہ بھی حق پر ہے. یہ وہ آسمانی ندا ہے جو گونجے گی. یہ وہ ندائے آسمانی ہے جو گونجے گی، حتمی طور پہ گونجے گی. دو آوازیں، ایک گونجے گی صبح اور وہ آواز ہوگی کہ علی اور اس کے شیعہ حق پر ہیں. ایک ظہر کے بعد گونجے گی فلاں اور اس کے ساتھی حق پر ہیں. لہذا علامت بتا دی گئی کہ پہلی آواز کو سننا، پہلی آواز کی طرف دوڑنا. اور یہ 313 کیا ہے؟ کہا یہ 313 خاص شان خاص ہے، یہ خاص الخاص پہنچ جائیں گے، فوراً امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے، اپنے بستروں سے غائب ہو جائیں گے. سو رہے ہوں گے انہیں بلا لیا جائے گا، آ جاؤ، زمین تنابیں کھینچ لے گی. 313 کیسے ہوں گے یہ جانثار؟ کا لوہے سے زیادہ سخت ان کے دل ہوں گے، لوہے سے زیادہ مضبوط ہوں گے، یعنی اتنے مضبوط، اور کبھی شک و شبہ کا شکار نہیں ہوں گے. یعنی اس وقت بھی ایسا ہوگا کہ کبھی دشمن غالب آنے لگے گا، کبھی کوئی مصیبتیں بڑھیں گی، کہ یہ ایسے ہوں گے امام کے جانثار کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی شک میں نہیں پڑیں گے. اور پہاڑوں پر طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ پہاڑوں پر حملہ کریں گے اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. یہ ان کی طاقت کا عالم ہوگا. اور جب گھوڑوں پر بیٹھیں گے تو عقاب کی طرح بیٹھیں گے، چست اور چالاک. جب شہروں پر حملے کریں گے اپنے علم لے کر تو کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جسے یہ تسخیر نہ کریں. اب یہاں بڑا لطیف مطلب ہے، جب دوسروں کا ذکر آیا ہے تو یہ آیا ہے کہ سفیانی خروج کرے گا، شہروں کو تباہ کرے گا، تاراج کرے گا، دجال تباہ کرے گا، تاراج کرے گا. جب امام کے لشکر کا ذکر آیا تو تاراجی کا ذکر نہیں آیا، تباہی کا ذکر نہیں آیا. نہیں، یہ
وہ ہوں گے جو شہروں کو تسخیر کریں گے. تباہ کرنا اور ہوتا ہے، تسخیر کرنا الگ چیز ہے. یعنی فتح کرتے چلے جائیں گے، بے گناہوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. ان کی پہچان یہ ہوگی کہ رات کو عابد و زاہد اور صبح شیروں کی طرح حملہ کرنے والے ہوں گے. دن کے اجالے میں شیر ہوں گے اور رات کی تاریکی میں عابد و زاہد ہوں گے. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. عبادت گزار، لوگوں پر مہربان اور طاقت کا عالم ان کی یہ ہوگا. یہ ہے امام. ابھی میں نے شروع کیا ہے، کل تفصیل سے جائیں گے، آج یہیں تک رکھ رہا ہوں بات کو، وقت اب پورا ہو گیا. تو یہ امام کے لشکریوں کی صفات. مختلف پرچم ہیں، ایک تھوڑی ہے. دو تو میں نے کل بتا دیے نا، سیاہ پرچم اور زرد پرچم. امام کے لشکر کے یمانی کا زرد ہوگا اور ہاشمی کا سیاہ. یہ پرچم لے کر جمع. جب مختلف دستے بن جائیں گے، رسالے بن جائیں گے، تو اب ہر ایک کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی ایک ہوتا ہے رعیت، ایک ہوتا ہے لوا. لوا اور رعیت میں کیا فرق ہے؟ لوا قوم کی نشانی ہوگا، لوا بھی پرچم ہے اور رعیت بھی پرچم ہے. اور رعیت کسے کہتے ہیں؟ رعیت جنگ. جیسے جنگ بدر اور احد میں رعیت جنگ مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا. ہر جنگ میں رعیت جنگ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مولا کائنات کے ہاتھ. اور لوا ہر قبیلے کے حساب سے، یعنی جس کا جو لشکر، جیسے آپ کیا ہوتا ہے نا، مختلف ریجمنٹیں، مختلف ڈویژن ہیں. ایک پاکستان کا پرچم ہوتا ہے، ایک اس ریجمنٹ کا ہوتا ہے نا. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب گھبرائیے گا نہیں. کبھی بہت سارے علمداروں کے نام مل جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. میمنے کا الگ ہوتا ہے، میسرے کا الگ ہوتا ہے، مقدم الجیش کا الگ ہوتا ہے، قلب لشکر الگ، خلف لشکر الگ. تو جتنے بھی قبیلے، جتنی بھی قومیں امام کی نصرت کو جائیں گی، ان کی پہچان ہوگی. تو عزیزوں، کتنا دل چاہتا ہے کہ ارے کوئی تو پہچان ہماری بھی ہونی چاہیے یا نہیں؟ انصاف سے بتائیے آپ ہونی چاہیے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا نہیں. کیا کیا جائے؟ اب میں آپ کو حل بتاتا ہوں. کیا مطلب جا کے جنگی مشقیں شروع کر دیں آپ؟ مجھے بھی بند کرائیں گے، خود بھی بند ہو جائیں گے آپ؟ کہ بندوقیں چلانا سیکھنا شروع کر دیں، توپیں چلانا سیکھنا شروع کر دیں؟ نہیں. اپنے آپ کو آمادہ کرو. کس طرح سے آمادہ کرو؟ اپنے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کر لو. ہمیشہ دو باتوں پہ آپ سے زور دیتا ہوں میں، ہمیشہ دو باتوں، اور اسی وجہ سے زور دیتا ہوں کہ یہی حق ہے. اپنی قوم کی خدمت، اپنے ملک کی خدمت، افراد کی نہیں. یہ ملک تباہ ہوا ہے افراد کو بچانے کے چکر میں. اگر قوم کی فکر کی جاتی نا تو یہ ملک کبھی بھی تباہ نہ ہوتا. افراد کو بچانے کے چکر میں بیڑا غرق ہو گیا ہمارے ملک کا، پاکستان.